آپ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اٹھا کر دیکھیں تو بے شمار چیزیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ جو چیزیں اللہ نے صرف اور صرف حضور کی امت کو عطا فرمائی ہیں، حالانکہ مخلوق تو ساری رب کی ہے، باقی جتنی قومیں گزر چکی ہیں، جتنی امتیں گزر چکی ہیں، ساری اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن باقی ساری امتیں ایک طرف، حضور کی امت ایک طرف۔ اللہ نے سب کے مقابلے میں اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی رحمتوں کی جو برسات کی ہے وہ سب سے زیادہ اللہ نے حضور کی امت کے اوپر فرمائی ہے۔ تو میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 خصوصیات ایسی ہیں، 5 انعام اور تحفے ایسے ہیں جو اللہ نے صرف اور صرف مجھ محمد کی امت کو عطا فرمائے، جو اللہ نے میری امت سے پہلے کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائے۔ حالانکہ یہ جو روزہ ہے، یہ ماہ رمضان ہے، یہ اللہ نے پچھلی امتوں کو بھی عطا کیا ہے، لیکن اس ماہ رمضان کے اندر اس روزے کی حالت میں جو اللہ نے ہمیں 5 انعام عطا فرمائے ہیں وہ اللہ نے کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائے۔ اب وہ 5 انعام کیا ہیں، 5 خصوصیات کیا ہیں؟ پہلی خصوصیت اور پہلا انعام میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی امتی، میرا کوئی کلمہ پڑھنے والا، میرا کوئی غلام اس ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھتا ہے، اس روزہ رکھنے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے وہ میرے رب العالمین کو وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ رب العالمین کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ یہ پہلا انعام صرف اور صرف اللہ نے حضور کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ اور میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا انعام، دوسری خصوصیت جو اللہ نے صرف اور صرف میری امت کو عطا فرمائی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو ہی میرا کوئی امتی، میرا کوئی غلام ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، وقت سحر سے لے کر وقت افطار تک جب سے روزہ رکھتا ہے، جب تک روزہ رکھتا ہے، میرے آقا حضور فرماتے ہیں اس روزے دار کے لیے دریا اور سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ یعنی صبح سے لے کر سحری سے لے کر افطاری تک دریا اور سمندر کی مچھلیاں میری امت کے لیے اور میری امت کے روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ روزے دار بے شک روزہ رکھ کے سو جائے، خود دعا کرے نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے نہ کرے، دعا و مناجات کرے نہ کرے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے یا نہ کرے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ میری امت کے لیے اسپیشل آفر ہے، میری امت کے لیے اسپیشل اللہ نے خصوصیت اور انعام عطا کیا ہے۔ ادھر میرا امتی روزہ رکھتا ہے، دریا اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا استغفار کرنے لگ جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے اس ماہ رمضان کے صدقے جو میری امت کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے ہیں اس ماہ رمضان میں اللہ شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے امتی ان بے شمار گناہوں سے، نافرمانیوں سے، بے شمار جرموں سے محفوظ ہو جاتے ہیں جن گناہوں اور جرموں سے وہ غیر رمضان میں محفوظ نہیں رہتی۔ بے شمار گناہوں سے میرے امتی محفوظ ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی اسپیشل کوٹا ہے حضور کی امت کے لیے۔ سابقہ امتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، رمضان ان کے اوپر بھی تھا، روزے کا آرڈر ان کے اوپر بھی تھا، لیکن انہیں یہ آفر نہیں دی گئی تھی۔ یہ خصوصیت، یہ انعام صرف اور صرف اللہ نے حضور کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت، چوتھا انعام جو اللہ نے حضور کی امت کے اوپر فرمایا ہے، میرے آقا حضور فرماتے اللہ ہر روز جنت کو حکم دیتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے میری جنت کو سجاؤ، اور اللہ رب العالمین خود جنت سے کہتا ہے اے جنت تیار ہو جا، ان قریب میرے بندے مشقتیں پھینک کر تیرے اندر آنے والے ہیں، تیری طرف آنے والے، اس لیے تیار ہو جا، ریڈی ہو جا، انتظار کر میرے بندے کب تیری طرف آئیں گے۔ پانچویں خصوصیت میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے ہیں جو میری امت کو ملی ہے، جو انعام صرف اور صرف میری امت کو عطا کیا گیا ہے، وہ میرے آقا حضور فرماتے ہیں جب ماہ رمضان اختتام پذیر ہوتا ہے، ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، اس رات اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔
تمام روزے داروں کی بخشش و مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ آخری رات جب رمضان اختتام پذیر ہوتا ہے، آخری رات آتی ہے، اللہ آخری رات میری امت کے گناہگاروں کی بخشش و مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا اس آخری رات سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ کیا اس سے مراد شب قدر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لا، اس سے مراد شب قدر نہیں ہے، اس سے مراد لیلۃ القدر نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کا تو اپنا مقام ہے، اس کی تو اپنی شان ہے، اس کا تو انداز ہی نرالا ہے۔ رب العالمین فرماتا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر رمضان کی تاک راتوں کے اندر ایک رات آتی ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں اللہ کے فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، جناب جبرائیل امی کا بھی نزول ہوتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور طلوع فجر تک اللہ کی طرف سے سلامتیاں نازل ہوتی ہیں، سلامتیوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ تو شب قدر کی فضیلت ہے۔ میرے آقا فرمایا لا میرے صحابہ، اس آخری رات سے مراد لیلۃ القدر نہیں ہے، اس کا تو اپنا مقام ہے، اس کی تو اپنی شان ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر اس سے مراد نہیں ہے، آخری رات سے مراد یہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا کا اصول یہ ہے، جب مزدور کام مکمل کرتا ہے، اپنی ڈیوٹی مکمل کرتا ہے، تب اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس سے مراد لیلۃ القدر نہیں ہے، اس سے مراد رمضان کی آخری رات ہے۔ جب یہ رات آتی ہے، پورا مہینہ جب میرے امتی، میرے غلام اس ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اس ماہ مبارکہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، پورا مہینہ جب میرے امتی، میرے غلام اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، مجھ مصطفیٰ کی غلامی کے اندر لگے رہتے ہیں، جو ماہ رمضان اختتام پذیر ہوتا ہے، آخری رات آتی ہے، اللہ اس رات ان کی بخشش و مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے، اس رات ان کی بخشش و مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ 5 خصوصیات ہیں جو اللہ نے صرف اور صرف میری امت کو عطا فرمائی ہیں۔